محمد مقبول الہی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں ہی کام کرتا تھا، کھیتوں کی مکمل پہریداری کرتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تھی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا تھا اور اس سے تھوڑا سا حصہ دے دیتا تھا۔ کسان اور اس کی بیوی کی بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا، بے خیالی میں وہ زیادہ زمین کھود گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے صندوق کو کھولا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کو بھی زبردستی چھین لے گا۔ وہ خزانے کو چھپاتے چھپا کر گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دولت کو کہاں چھپایا جائے؟ بیوی نے جواب دیا، اس کو ہم سین میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، میں پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے کرے گی اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیروں سے بھرا صندوق سین سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ پر دفن کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، مچھلیاں اور جنگل سے؟ خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کسان مسکرا کر بولا، کل تم جب جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لایا۔ اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدیں اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے ساری مچھلیاں زمین پر پھیلا دی اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دی۔ یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے سب مچھلیوں کو اپنی ٹوکری میں رکھ دیا۔ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں دیکھی تو کسان سے کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کسان نے کہا، جہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کی بیوی بڑی حیران رہی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے اور اب وہ پہلے سے زیادہ اچھے کھاتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ یہ راز نہیں رہا تھا، ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کو خزانہ گھر کے سین میں چھپا رکھا ہے۔ پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی جا سکتی تھی؟ پہلے اس نے کسان کی بیوی اور پھر کسان کو اپنے ہاں بلوایا۔ کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا، کیا سچ ہے یہ کہ تم ہیرے اور جواہرات کے صندوق کو ملا ہے؟ کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ سردار نے گڑگڑا کر کہا، تمہاری بیوی مجھے سب بتا چکی ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہہ رہا ہے تو وہ غصے میں سے بولی، حضور جو کچھ میں نے بتایا وہ حقیقت ہے، یہ صندوق ہمارے سین میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے اور جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہے۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور سین کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا سین کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ تو دوستو اس سٹوری کو آپ نے لائک کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔